یہ بات ہے شاہ فیصل کالونی فیصل آباد کی، جہاں ایک پارلر میں قریباً 8-10 لڑکیاں کام کرتی تھیں، جن میں سے کچھ کی اوور ٹائم شفٹ ہوا کرتی تھی۔ حسب معمول اس رات بھی کچھ لڑکیاں اوور ٹائم پر تھیں۔ شام ہو رہی تھی، لڑکیاں اب اپنا کام ختم کر کے گھر کو جا رہی تھیں۔ بس ایک آخری لڑکی ہی کام پر بچی تھی، وہ بھی تقریباً جانے ہی والی تھی کہ رات قریباً 10:30 کے آس پاس پارلر کا دروازہ نوک ہوتا ہے۔ یہ لڑکی پوچھتی ہے کون؟ تو باہر سے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے، ارے کھولیں، مجھے تیار ہونا ہے۔ اس پارلر والی لڑکی کو لگتا ہے شاید یہ کوئی پارٹی ویئر کلائنٹ ہوگی، تو وہ اسے اندر بٹھاتی ہے۔ اس کی کسٹمر اسے اپنا نام نوشین بتاتی ہے اور شور مچا رہی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی تیار کرو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ پارلر والی اس سے پوچھتی ہے آپ اکیلی آئی ہیں؟ تو نوشین کہتی ہے ہاں، میری شادی ہے اور گھر میں کوئی فارغ نہیں تھا تو میں خود ہی تیار ہونے آ گئی۔ اس پر پارلر والی کہتی ہے پر آپ نے تو جوڑا پہنا ہوا ہے۔ تو نوشین کہتی ہے ہاں تو مجھے میک اپ بھی تو کرنا ہے۔ نوشین کے مطابق اس کی لو میرج ہو رہی ہوتی ہے، جس پر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور جلدی سے تیار ہو کر اگلے گھر جانا چاہتی ہے۔ پارلر والی اسے ریڈی کرنے کے لیے سامان وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور نوشین واش روم کی طرف جاتی ہے۔ اتنے میں ہی ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلتی ہیں کہ ایک 22 سالہ نوجوان لڑکی جس کا نام نوشین تھا، اس نے اپنی شادی کے دن پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ اور تو اور نیوز میں جس لڑکی کی فوٹو دکھائی جا رہی تھی، یہ سیم وہی لڑکی تھی جو ابھی واش روم گئی تھی۔ اس ٹائم پر اس میک اپ آرٹسٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ نوشین واش روم سے کسی وقت بھی باہر آ سکتی تھی۔ اس نے اپنے فون سے 15 پر کال کی اور پولیس کو بتایا کہ وہ بریکنگ نیوز والی لڑکی اس کے پارلر پر موجود ہے، پلیز آ کر جلدی چیک کریں۔ تو وہ علاقے کی پولیس ہوتی ہے، وہ اس لڑکی کے واش روم سے باہر آنے سے پہلے ہی گیٹ پر پہنچ گئی۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہاں ہے لڑکی؟ تو پارلر والی ڈری سہمی ہوئی ان سے کہتی ہے آہستہ بولیں، وہ واش روم میں گئی تھی۔ پولیس والے کافی دیر واش روم کا دروازہ پیٹتے ہیں پر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ہار کے جب دروازہ توڑا جاتا ہے تو اندر کوئی نہیں ہوتا۔ پولیس والے پارلر والی لڑکی سے کہتے ہیں تم نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، خیال کرو، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ پارلر والی لڑکی بھی گہرے شوق میں چلی جاتی ہے کہ ابھی تو نوشین یہاں تیار ہونے بیٹھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان کو یقین نہیں کرا پاتی کہ وہ بھی سچی ہے۔ خیر اس وقت اس نے فوراً پارلر بند کر کے وہاں سے گھر جانا مناسب سمجھا۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر جیسے ہی جانے کے لیے باہر کا دروازہ کھولتی ہے تو پیچھے سے اسے واش روم کا ڈور کھلنے کی آواز آتی ہے۔ اس کے پیچھے نوشین، یا کہیں کہ نوشین کی روح، کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اس پارلر والی سے کہتی ہے تم مجھے ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تیار کرو مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میرا دولہا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو وہ پارلر والی حوصلہ کر کے پیچھے مڑتی ہے اور اسے کمپلیٹ تیار کرتی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اللہ کا نام لیتے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، پسینے سے لت پت وہ اسے فائنل ریڈی کر دیتی ہے۔ نوشین اس کو پیسے دے کر اس کا شکریہ ادا کر کے قریباً رات کے 3 بجے وہاں سے روانہ ہوتی ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ پراسرار لڑکی اچانک سنسان سڑک پر کہیں غائب ہو جاتی ہے اور اس کے جاتے ہی وہ لڑکی پارلر کا دروازہ جٹ سے بند کر لیتی ہے اور وہ رات پارلر میں ہی گزارتی ہے۔ صبح جب اس کی کولیگز کام پر آتی ہیں تو یہ پارلر میں بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ 12 دن اس لڑکی کا بخار نہیں جاتا۔ اس لڑکی کو اپنی کولیگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی اسی کالونی کی تھی اور اس کے ماں باپ اس کی شادی زبردستی کر رہے تھے اور یہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو اس نوشین نامی لڑکی نے اپنی شادی والے دن ہی خودکشی کر لی۔